بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہم 4 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اللہ نے میری ماں باپ کو اولاد نرینہ سے محروم رکھا تھا، جس کا شکوہ ہر وقت میرے ماں باپ کی زبان پر رہتا تھا۔ ابو ہر وقت بیٹا نہ ہونے کا طعنہ امی کو دیتے رہتے تھے، اور امی بیٹا نہ پیدا کرنے کا غصہ ہر وقت ہم بہنوں پر ہی نکالتی رہتی تھیں۔ اور اس سب میں دادی بھی کچھ کم نہ تھیں۔ وہ امی کو ہر وقت ڈراتی رہتی تھی کہ تمہاری 4 بیٹیاں ہیں، تمہیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، تمہاری ایک بھی غلطی کی وجہ سے تمہاری بیٹیوں کے رشتے نہیں آئیں گے اور تم انہیں لے کر ساری زندگی یہیں بیٹھی رہو گی۔ یہ ساری باتیں امی کے دماغ میں بیٹھ چکی تھیں، اس وجہ سے دادی اور پھپھو امی کو کچھ بھی کہتے۔ امی ہمیشہ خاموش ہی رہتی تھیں، کیونکہ یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ چکی تھی کہ اگر امی نے کسی کو بھی پلٹ کر کچھ کہا تو ہم بیٹیاں گھر بیٹھی رہ جائیں گی۔ اسی وجہ سے امی سبھی کی ناجائز باتیں بھی برداشت کر لیا کرتی تھیں۔ ابو اور امی کو ہم بہنوں کی شادی کی بہت فکر تھی، حالانکہ ابھی ہماری عمر اتنی نہیں تھی، مگر ابو کو دن رات یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ وہ کس طرح سے ہم بہنوں کو اپنے گھر کا کر دیں۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اسی لیے پہلی شادی کی باری میری ہی تھی۔ ابو میرے لیے رشتے کے انتظار میں بیٹھے تھے، جبکہ اس وقت میری عمر محض 17 برس تھی، مگر پھر بھی ابو چاہتے تھے کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں تاکہ وہ میری شادی کرنے کے بعد میری باقی بہنوں کو بھی اپنے گھر کا کر سکیں۔ میرے لیے خاندان سے ہی کچھ رشتے آئے ہوئے تھے جن پر ابو غور و خوض کر رہے تھے۔ ابو پھپھو کے گھر میرا رشتہ کرنا چاہتے تھے، جبکہ امی خالہ کے گھر مجھے بیانا چاہتی تھیں۔ میری شادی کو لے کر امی ابو میں ہر وقت ایک سرد جنگ جاری رہتی تھی۔ پھپھو نے ساری زندگی امی کو بہت ستایا تھا۔ پھپھو ہر وقت امی کو بیٹیاں پیدا کرنے کا طعنہ دیتی رہتی تھیں۔ پھپھو امی کا دل دکھانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں، اور امی ان کی تمام کڑوی کسیلی باتوں کو خاموشی سے برداشت کر لیا کرتی تھیں، کیونکہ دادی نے امی کو ہمیشہ سے یہی کہا تھا کہ تم نے بیٹیاں پیدا کی ہیں، اب سب لوگوں کی باتیں خاموشی سے برداشت کرنا تمہارا فرض ہے۔ اور امی دادی کی اس بات پر اپنے آنسو پی کر رہ جاتی تھیں۔ امی کی بات بھی اپنی جگہ صحیح تھی۔ ساری زندگی پھپھو نے امی کو ستایا تھا، اب وہ میرے لیے اپنے نکمے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئی تھیں۔ جب پھپھو نے امی کا لحاظ نہ کیا تو شادی کے بعد وہ میرا لحاظ کیوں کرتیں؟ اسی وجہ سے امی مجھے پھپھو کے گھر نہیں بیانا چاہتی تھیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ پھپھو کا بیٹا کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، بلکہ سارا دن گلی کے نکڑ پر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، اور پھپھو بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھیں، بلکہ سب کے سامنے بہت ہی فخر سے اپنے بیٹے کی تعریف کرتی تھی۔ اور یہ بات امی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ابو خالہ کے گھر میری شادی اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ خالہ ہم لوگوں کے سامنے معاشی لحاظ سے کمزور تھیں، جبکہ ان کا بیٹا ہر لحاظ سے بہتر تھا، مگر پھر بھی وہ لوگ ابو کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ امی ابو کو اس رشتے پر راضی کرنے کے لیے بہت جتن کیے، مگر ابو اپنی ضد سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور امی سے صاف کہہ دیا کہ اگر تم میری بہن سے رشتہ نہیں جوڑ سکتی تو اس بارے میں سوچنا بھی مت کہ میں تمہاری بہن کے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ ان دنوں گھر میں ایک سرد جنگ کا ماحول تھا۔ ابو اور امی دونوں ہی اپنی اپنی باتوں پر اٹکے ہوئے تھے، اور اس سب کا کوئی حل بھی نہیں نکل رہا تھا۔ ایسے میں کسی نے مجھ سے میری مرضی پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ پھپھو ہر دوسرے دن ہمارے گھر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور گھنٹوں بیٹھ کر ابو کے کان بھرا کرتی تھیں۔ پھپھو اپنے بیٹے کا مجھ سے رشتہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھیں، مگر ابو ابھی سوچ بچار کرنے میں مصروف تھے۔ ابو چاہتے تو امی سے پوچھے بغیر ہی میرا رشتہ پھپھو کے گھر طے کر سکتے تھے، مگر ابو میری شادی میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ امی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر ابو نے میرا رشتہ پھپھو کے گھر طے کیا تو امی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ ابو خاندان والوں کی باتوں سے خاموش ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ ابو بھی جانتے تھے کہ گھر میں 4 جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ ایسے میں اگر امی گھر چھوڑ کر چلی گئیں تو پورے خاندان میں بہت ہی بدنامی ہوگی۔ آخر کار معاملہ اس بات پر طے پایا کہ اگر میرا رشتہ پھپھو کے گھر نہیں ہو سکتا تو خالہ کو بھی میرا رشتہ نہیں ملے گا۔
یہ دونوں ہی رشتوں سے انکار ہو گیا۔ خالہ زاد پھپھو دونوں ہی ہاتھ ملتی رہ گئیں اور ابو نے دونوں کو ہی نہ کر دیا۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو اس طرح سے گھر میں جاری سر جنگ کا تو خاتمہ ہوا، ورنہ اس سب میں ہم چاروں بہنیں ہی پس رہی تھیں۔ ابو کو افسوس تھا کہ امی کی ضد کی وجہ سے پھپھو کا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا اور انہیں اپنی بہن کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا، اور امی کو افسوس تھا کہ خالہ کے ہاں غربت تھی تو کیا ہوا، لڑکا تو نیک تھا، اس طرح سے ان کا اپنی بہن سے رشتہ مزید مضبوط ہو سکتا تھا۔ ابھی اس بات کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ دور کے رشتہ داروں میں سے میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ابو نے اس رشتے کو غنیمت سمجھا۔ ابو کی نظر میں میرے لیے جو رشتہ آیا تھا وہ ہر لحاظ سے بہترین تھا اور اس رشتے میں کوئی کمی اور خامی نہیں تھی۔ امی بھی اس رشتے پر خوش تھیں۔ ابو نے اپنے طور پر اس رشتے کی چھان بین کی اور سب نے ہی لڑکے کی تعریف کی۔ ان لوگوں کو اپنا گھر تھا اور لڑکا ایک بہت بڑی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ امی اور ابو دونوں ہی دل محسوس رہے تھے کہ انہوں نے اپنی اپنی بہنوں کو ناراض کر دیا۔ پھپھو تو صاف کہہ چکی تھی کہ وہ میری شادی میں شرکت نہیں کریں گی، جبکہ خالہ نے ہمارے گھر آنا جانا بہت ہی کم کر دیا تھا، کیونکہ ان کو کہیں سے سن گن مل گئی تھی کہ ابو نے ان کی غربت کی وجہ سے ان کو انکار کیا ہے۔ اس طرح سے رشتوں کے بیچ دراڑ آ گئی تھی اور ابو چاہتے تھے کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے تاکہ پورے خاندان میں جو باتیں بن رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ابو نے اپنے طور پر اطمینان کر لیا، ان کو لڑکا اور وہ گھر ہر لحاظ سے بہتر لگا اور ابو نے ان لوگوں کو ہاں کر دی۔ جس دن میرا رشتہ طے ہوا سبھی لوگ بہت خوش تھے، کیونکہ یہ ہمارے گھر کی پہلی خوشی تھی۔ اسی وجہ سے سب کی خوشی دیدنی تھی۔ جلد ہی میری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی اور گھر میں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہم لوگ کوئی اتنے امیر لوگ نہ تھے، مگر اچھا کھاتے پیتے تھے۔ امی نے میری شادی کے لیے کافی کچھ جمع کر رکھا تھا، مگر آج کل کے لحاظ سے وہ سب بہت ہی کم تھا۔ ابو نے اپنی ساری جمع پونجی میری شادی پر لگا دی۔ ابو کا خیال تھا کہ اگر وہ ایک بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کریں گے تو اس طرح سے ان کی باقی 7 بیٹیوں کے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ لوگ آج کل بیٹی لینے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کے باپ کتنا جہیز دے سکتا ہے۔ بس یہی سب کچھ سوچ کر ابو نے اپنی ساری جمع پونجی میری شادی پر لگا دی، یہاں تک کہ ابو کا ہاتھ آخر میں اس قدر تنگ ہو گیا کہ ابو کو اپنے دوست سے ادھار لینا پڑا۔ حالانکہ ابو چاہتے تو اپنے بھائی سے بھی ادھار لے سکتے تھے، مگر خاندان میں ان کی عزت برقرار رہے، اسی لیے انہوں نے اپنے دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا۔ میری شادی میں 2 ہفتے رہتے تھے اور شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، تو اس دن شام کے وقت میری ساس بغیر بتائے اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر آ گئیں۔ ان کو یوں اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے، مگر امی نے ان کی خاطر مدارت کے لیے ہم سب بہنوں کو باورچی خانے میں کام پر لگا دیا۔ ہم لوگ ان کے لیے طرح طرح کے پکوان تیار کرنے لگے، مگر ہم لوگ اس وقت نہیں جانتے تھے کہ وہ ہمارے گھر کس مقصد سے آئے ہیں۔ امی ابو تو ان کی آمد کا مقصد اور مطلب جانے بغیر ہی ان کے سامنے بچھے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں شادی سے پہلے سسرال والوں کی خوب آؤبھگت کرنے سے شادی کے بعد سسرال میں ان کی بیٹی کی خوب عزت ہوگی۔ ہم لوگوں نے کھانا بنا دیا اور کافی سامان ابو باہر سے بھی لے کر آئے تھے، مگر میری ساس اور نند نے 2 نوالوں کے سوا کچھ نہیں کھایا۔ امی ان کو کہتی رہ گئیں کہ یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہی کیا ہے، مگر آج ان کا رویہ کچھ الگ ہی تھا۔ کھانے کی کچھ دیر بعد جب چائے کا دور چلا تو میری ساس نے بہت ہی اطمینان سے اپنے بیگ سے کاغذ نکالا اور ابو کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ابو نے نہ سمجھی سے اس کاغذ کی جانب دیکھا اور میری ساس سے پوچھا کہ یہ کیسا کاغذ ہے؟ میری ساس نے ترچھی نظروں سے ابو کو دیکھا اور کہنے لگی کہ بیٹی والے ہو اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ کیسا کاغذ ہے۔ پل بھر میں ہی بات ابو کی سمجھ میں آ گئی۔ ابو نے کاغذ تھام لیا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں جہیز کے سامان کی لسٹ لکھی ہوئی تھی۔ میری ساس نے ابو سے کہا کہ آپ لوگوں نے تو ہم سے یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ہم لوگ جہیز میں کیا لیں گے، اسی لیے ہم خود ہی لسٹ بنا کر آ گئے
تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ ابو نے ایک نظر اس لسٹ کی جانب دیکھا جہاں پہلے نمبر پر ساس کے لیے سونے کا سیٹ لکھا ہوا تھا اور نندوں کے لیے سونے کی بالیوں کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ ابو نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر وہ لسٹ اپنے ہاتھ میں دبائی۔ میری ساس سے کہنے لگے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، جو کچھ بھی اس لسٹ میں موجود ہے شادی میں وہ سب کچھ آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابو نے اپنی اس لاپرواہی کی میری ساس سے معافی بھی مانگی کہ انہوں نے اس سے پہلے کیوں جہیز کے بارے میں نہیں پوچھا۔ میری ساس گھر سے چلی گئیں، مگر ان کی جانے کے بعد ہمارے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ خاموش بیٹھا تھا۔ ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ابو پہلے ہی قرضہ لے چکے تھے، اب ساس کا سونے کا سیٹ بنوانے کے لیے انہیں مزید قرضہ لینا پڑ رہا تھا۔ اس رات ایک بار پھر میرے ماں باپ کی زوردار لڑائی ہوئی تھی۔ ابو اس سب کا ذمہ دار امی کو ٹھہرا رہے تھے کہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر امی پھپھو کے گھر رشتہ کرنے پر راضی ہو جاتی تو انہیں یہ سب تو نہیں کرنا پڑتا۔ میری شادی کا دن بھی قریب آ گیا اور ابو نے مجھے عزت سے رخصت کر دیا، مگر مجھے رخصت کرتے ہوئے سر تپاؤں قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے، یہاں تک کہ میری بارات کا کھانا کرنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں بچے تھے۔ ایسے میں ابو کے دوست ان کے بہت کام آئے تھے۔ رخصت ہونے سے پہلے امی نے مجھے نصیحت کی کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی اپنا گھر چھوڑ کر میکے کی دہلیز پر نہیں آنا۔ میں نے بھیگی نگاہوں سے امی کی جانب دیکھا، مگر وہ کچھ اور ہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تمہارے سسرال والے جیسے بھی ہوں، تمہارے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں، مگر تم ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا اور انہیں کبھی بھی اپنی طرف سے شکایت کا موقع نہیں دینا۔ یہ سب کچھ امی ابو کے خوف کے زیر اثر کہہ رہی تھیں، کیونکہ ابو سمجھ گئے تھے کہ میرے سسرال والے فطرتاً لالچی طبیعت کے مالک ہیں۔ ابو نے امی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میں واپس لوٹ کر اس گھر میں آئی تو امی کے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تم سب سے بڑی بہن ہو، تم سے چھوٹی بہنیں ابھی گھر میں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے آنے سے پہلے سب تمہیں ہی دیکھیں گے کہ بڑی بہن اپنے سسرال میں رہ رہی ہے تو چھوٹی بہنوں کے رشتے طے ہونے میں آسانی رہے گی۔ میں سر جھکائے امی کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ یہاں میری ماں مجھے یہ درس دے رہی تھی کہ سسرال میں جیسے بھی حالات ہوں مجھے ہر حال میں گزارا کرنا ہی ہوگا۔ یہاں سے رخصت ہونے کے بعد مجھ پر میرے میکے کے دروازے بند کیے جا رہے تھے، جبکہ دوسری جانب وہ ماں باپ بھی تو ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ کر رخصت کرتے ہیں کہ تمہارا باپ زندہ ہے، کبھی پریشان ہو تو اپنے باپ کے پاس آ جانا۔ یہاں تو میرے جانے سے پہلے ہی مجھ سے سارے رشتے ختم کیے جا رہے تھے۔ ابو اور امی کی اس جنگ میں نقصان صرف اور صرف میرا ہوا تھا۔ امی تو مجھے سمجھا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے خاموش ہو گئیں، مگر میرے دل پر بڑا بوجھ آن پڑا تھا۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ میری زندگی ہرگز بھی آسان نہیں ہوگی، مگر میں اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی اس قدر مشکل ثابت ہوگی۔ مجھے رخصت کر دیا گیا اور میں رخصت ہو کر لاکھوں کا جہیز لے کر اپنے سسرال آ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اتنا جہیز اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں تو میری عزت بھی اتنی ہی ہوگی، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ جب مجھے یہ لوگ رخصت کروا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تو مجھے لاؤنج میں رکھے صوفے پر بٹھا دیا گیا اور خود ماں اور دونوں نندیں باورچی خانے میں چلی گئیں۔ ابو نے کافی دیگیں بھی میرے ساتھ دی تھیں۔ میری ساس صوفے پر بیٹھ کر مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے گھر والوں کو مہمانوں کو کھانا کھلانا بھی نہیں آتا ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیرانی سے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا، مگر وہ بہت ہی اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ پھر سے کہنے لگی، تمہاری اماں اور بہنوں سے اتنا نہیں ہوا کہ ہم لوگ جب کھانا کھا رہے ہیں تو ہمارے سرہانے ہی کھڑی ہو جائیں اور جو کچھ ہمیں چاہیے وہ ہمیں لا کر دے دیں۔ میں بس ششدر سی بیٹھی ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے ابھی اس گھر میں آئے کچھ ہی دیر گزری تھی اور میرے اوپر طنز کے تیر چلائے جا رہے تھے۔ پل بھر میں ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اپنا سر جھکا لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی
کہ یہاں کوئی بھی میرے آنسو دیکھے اور مجھے کمزور سمجھے، مگر مجھے ان لوگوں سے یہ امید نہیں تھی کہ کچھ ہی دیر کی دلہن کو یوں باتیں سنائی جائیں گی۔ کچھ دیر بعد وہ سب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، مگر کسی نے بھی مجھے کھانے کے لیے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں ایک طرف صوفے پر بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سبھی میری موجودگی سے انجان ہو۔ میرے امی ابو کی برائی میرے ہی سامنے کی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو بارات کے انتظامات سے مسئلہ تھا اور بارات کے کھانے سے بھی مسئلہ تھا، اور میں یہاں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس سب کے لیے میرے ابو کا بال بال قرضے میں جکڑ چکا تھا۔ میرے ابو نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کیا تھا، مگر ان لوگوں کو ذرا بھی اس بات کا خیال نہیں تھا۔ میری نند کو میری امی اور بہنوں سے یہ شکایت تھی کہ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کر اس کا استقبال نہیں کیا گیا۔ اس کے لیے وہ دل کھول کر میری ماں اور بہنوں پر کیچڑ اچھال رہی تھیں۔ وہاں بیٹھ کر میں ایک بات تو سمجھ ہی گئی تھی کہ اس گھر میں میری زندگی بہت ہی مشکل ہوگی۔ ان لوگوں کو ذرا بھی لحاظ نہیں تھا کہ میں ان کے سامنے ہی بیٹھی ہوں، کم از کم میرے سامنے تو میرے گھر والوں کی برائی نہ کریں۔ میرا دل اس وقت بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ آخر کار جب وہ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو میری نند مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے سکون کی سانس لی۔ ان سب کی باتیں سن کر میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے بہت ہی مشکلوں سے اپنے آنسوں پر بند باندھا ہوا تھا۔ کمرے میں آتے ہی میرے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ میری شادی کو 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں نے شادی کے پہلے ہی ماں خوشخبری سنا دی۔ گھر میں سبھی لوگ اس خبر سے بہت ہی خوش تھے۔ جیسے ہی میں نے ساس کو یہ خوشخبری سنائی، انہوں نے اس بات کی رٹ لگا دی کہ ان کا پوتا اس دنیا میں آ رہا ہے۔ وہ سب سے بہت ہی یقین سے یہ بات کرتی کہ ان کا پوتا ہی ہوگا۔ یہ سب سن کر مجھے بہت ہی زیادہ ٹینشن ہونے لگی، مگر اس حالت میں بھی میری ساس نے مجھ پر رحم نہیں کھایا اور سارے ہی گھر کے کام مجھ سے کرواتی تھیں۔ مجھے چند لمحے بیٹھنے کی بھی فرصت میسر نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میں گھر کے کام کاج کر رہی تھی۔ آج صبح سے ہی مجھے میری طبیعت بہت ہی گری گری سی محسوس ہو رہی تھی، مگر یہاں میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اگر میں کسی سے کہتی کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا تھا، بلکہ میری ساس مجھے چھوٹتے ہی کہتی تھی کہ ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ اس بات کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے 7واں مہینہ لگ چکا تھا، مگر میری طبیعت کا احساس کسی کو بھی نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے مجھے لڑکے کی خوشخبری نہیں سنائی تو اپنا بوریا بستر لے کر اس گھر سے نکل جانا۔ میں نے جھاڑو دیتے دیتے رک کر حیرانی سے اپنی ساس کی جانب دیکھا۔ میری ساس پچھلے کئی مہینوں سے لڑکا ہونے کی رٹ لگائے ہوئے تھیں، مگر مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی کہ اگر میری بیٹی پیدا ہوگی تو یہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ میں نے مدہوش نظروں سے اپنی ساس کی جانب دیکھا اور ان سے ہمت کر کے کہا کہ لڑکا ہو یا لڑکی، یہ سب تو اللہ کی دین ہے، اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے میری جانب خوخوار نظروں سے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی پہلی اولاد لڑکا ہی چاہیے۔ اگر تم میرے بیٹے کو لڑکا نہیں دے سکتی تو اس گھر سے نکل جانا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی جانا۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میں مزید پریشان ہو گئی، کیونکہ میرے ماں باپ کا در تو میرے لیے بند ہو چکا تھا۔ امی نے پہلے ہی واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد جیسے بھی حالات ہوں مجھے اس گھر میں ہی رہنا ہوگا، اور اب میری ساس کہہ رہی تھی کہ اگر بیٹی کو جنم دیا تو وہ مجھے میری بیٹی سمیت واپس بھجوا دیں گی۔ اس بات کے کچھ دن بعد میری بڑی نند گھر آئیں۔ میں صبح سے ہی باورچی خانے میں مصروف تھی۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی بہت دنوں بعد گھر آ رہی ہے، اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے وہ مجھ سے طرح طرح کے کھانے بنوا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد میری بڑی نند گھر آ گئی۔ وہ میری ساس کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب میں ان کے سامنے کھانا لگانے لگی، میری نند نے غور سے مجھے سر تپاؤں دیکھا اور اپنی امی سے کہنے لگی کہ امی،
بھابھی کے ہاں لڑکی لگ رہی ہے۔ میری ساس نے ایک نظر میری جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ اگر اس نے لڑکی پیدا کی تو یہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جائے گی۔ یہ بات سن کر میری نند نے کہا مارا اور کہنے لگی کہ امی پھر بھائی کی دوسری شادی کروا دینا، بیٹے کے لیے تو انسان شادی کر ہی سکتا ہے۔ میں ساس اور نند ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ان لوگوں کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ اس وقت میری کیا حالت ہے۔ وہ لوگ تو بس اپنی باتوں سے مطلب رکھے ہوئی تھیں۔ میں ان کے سامنے کھانا لگا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری بھوک پیاس بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا یا بیٹی، مگر میری ساس کو اس بات سے بہت فرق پڑتا تھا۔ انہیں ہر حال میں بیٹا ہی چاہیے تھا، یہاں تک کہ میرے شوہر کو بھی بیٹا ہی چاہیے تھا۔ میں نے ایک بار اپنی ساس کی باتوں سے تنگ آ کر اپنے شوہر سے ان کی شکایت کی تھی، مگر میرے شوہر نے میری پوری بات سننا بھی گوارا نہیں کیا اور مجھے بری طرح سے جھڑک دیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ میری امی نے کچھ غلط نہیں کہا ہے۔ ہمارے خاندان میں سب کے ہی پہلے لڑکے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے تمہارا بھی پہلا لڑکا ہی پیدا ہونا چاہیے۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر میں جانے کتنی ہی دیر خاموشی سے ان کی شکل دیکھتی رہی۔ یہاں تو اس معاملے میں بھی میرے شوہر نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ان دنوں میں بہت ہی پریشان رہنے لگی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کس سے جا کر مدد طلب کروں۔ ہر دروازہ مجھے بند ہی دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کا وقت نزدیک آ رہا تھا، میری ساس کا مجھ پر دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی کہ تم نے لڑکا پیدا کرنا ہے، اگر لڑکی پیدا کی تو ہسپتال سے اپنے باپ کے گھر چلی جانا۔ میرے شوہر بھی اس معاملے میں میری ساس کا ساتھ دے رہے تھے۔ مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے لیے وہ وقت بہت ہی اذیت ناک ثابت ہو رہا تھا۔ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس سے امی کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ پہلے تو وہ مجھے جانے نہیں دے رہی تھیں، پھر بڑی مشکلوں سے اس بات پر راضی ہوئیں کہ میں 2 دن میں ہی واپس آ جاؤں گی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر تم چلی جاؤ گی تو پھر گھر کے کام کون کرے گا۔ میں نے اسی بات کو غنیمت سمجھا اور 2 دن کے لیے امی کے گھر آ گئی۔ میں کافی عرصے بعد امی کے گھر آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر سب بہت خوشی سے مجھ سے ملے۔ سبھی اس بات پر خوش تھے کہ جلد ہی ہمارے گھر میں ایک ننھا سا مہمان آنے والا ہے، مگر میرے چہرے پر خوشی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی، بلکہ بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے جسے میں پی جاتی تھی۔ میری یہ حالت امی کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی۔ جب سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو امی نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، تم بالکل بھی خوش دکھائی نہیں دے رہی ہو؟ مجھے ایسا لگا کہ بہت ہی عرصے بعد مجھے کوئی کندھا ملا ہے۔ میں بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر امی پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ ان کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ واضح دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ دعا کر رہی ہوں کہ میں انہیں کوئی بری خبر نہیں سناؤں۔ میں نے امی سے کہا کہ میری ساس نے میری زندگی مشکل کر دی ہے۔ وہ ہر وقت مجھ سے یہی کہتی ہیں کہ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو وہ مجھے اس گھر سے نکال دیں گی۔ میری بات سن کر امی کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں اور انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں روتے ہوئے مزید کہنے لگی کہ وہ مجھ سے صاف لفظوں میں کہہ چکی ہیں کہ اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو اسے لے کر ہسپتال سے ہی اپنے باپ کے گھر چلی جانا، اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ سب کہتے ہوئے میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ امی نے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا، کیونکہ اس وقت ابو گھر میں تھے اور وہ ہماری باتیں سن سکتے تھے۔ امی جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھیں اور جا کر دروازہ بند کر دیا کہ کہیں ابو ہماری کوئی بات نہ سن لیں، کیونکہ پھر گھر میں ایسا طوفان آتا کہ سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا، اور اس طوفان کا نشانہ امی ہی بنتی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ساس تم سے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں اور تم مجھے یہ بات اب بتا رہی ہو۔ امی یہ بات سن کر بہت ہی پریشان ہو گئی تھیں، کیونکہ اب تک میری شادی کا قرضہ ہی ابو کے سر سے نہیں اترا تھا اور اب یہ نئی پریشانیاں آن کھڑی ہوئی تھی۔
میری شادی کے بعد میرے ماں باپ بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ تو جانتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، ہم بھی 4 بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، تو میں کیسے لڑکا پیدا کر سکتی ہوں؟ میرے ہاں بھی لڑکی ہی پیدا ہوگی۔ امی نے بات سن کر مجھ سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے، یہ نا امیدی کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مگر میں اپنی ساس کی باتیں سن کر اس قدر تھک چکی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے ہاں لڑکی ہی پیدا ہوگی۔ میں اس سمے ایک بار پھر سے اپنے باپ کی دہلیز پر آ کر بیٹھ جاؤں گی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرے گی تو پتہ لگ جائے گا کہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، اس سے تمہاری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ مجھے امی کی بات صحیح لگی اور میں اور امی ڈاکٹر کے پاس آ گئے۔ ویسے بھی میرے آخری دن چل رہے تھے، مجھے کبھی بھی ہسپتال آنا پڑ سکتا تھا۔ جب الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ لگا کہ میرا ڈر سچ ثابت ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوگی۔ سارے راستے میں روتے ہوئے گھر واپس آئی تھی۔ امی بھی اپنی جگہ بالکل چپ بیٹھی تھیں۔ امی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سب کا حل کیا نکلے گا۔ گھر آ کر میں اور امی بالکل ہی خاموش تھی۔ میں تو کسی کے سامنے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسری جانب امی سی سوچ میں غرق تھیں کہ اگر میں واپس اس گھر میں آ گئی تو میری ساری بہنیں باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہ جائیں گی، کیونکہ ابھی تک میری کسی بھی بہن کا رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ امی مجھے حوصلہ دے رہی تھیں، مگر امی نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ پریشان نہ ہو، تمہارا باپ زندہ ہے، یہ گھر بھی تمہارا ہی ہے۔ میں بس امی کے منہ سے یہ بات سننا چاہتی تھی، مگر وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری ساس سے بات کروں گی، وہ ایسے کیسے تمہیں گھر سے نکال سکتی ہیں؟ ہم لوگ خاندان والوں کے ذریعے ان پر زور دیں گے۔ اور میں بس بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ حالانکہ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا تھا کہ اگر میں اس طرح سے پریشان رہی تو میری صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مگر یہاں تو میرا گھر تباہ ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا تھا، تو میں کیسے پریشان نہ ہوتی؟ ایک امید جو باقی تھی وہ بھی آج ٹوٹ گئی تھی، ورنہ اتنے دن سے میں ایسی امید میں جیتی آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا پیدا ہو جائے اور میرا گھر بچ جائے اور مجھے اپنے باپ پر بوجھ نہ بننا پڑے۔ مگر آج جب ڈاکٹر کے منہ سے میں نے سنا کہ لڑکی پیدا ہوگی تو یہ امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ گھر برباد ہونے کا خوف کیا ہوتا ہے، یہ آج مجھے صحیح معنوں میں معلوم ہو رہا تھا، ورنہ اتنے دن سے میں خود کو تسلیاں دے رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرا بیٹا پیدا ہوگا۔ مگر اندر کہیں نہ کہیں میں یہ بات ضرور جانتی تھی کہ میری بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ میرے لیے تو یہ خوشی کی خبر تھی، میرے لیے بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ہی برابر تھے، مگر یہ خبر میرے گھر برباد کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ ابھی میں اور اماں اسی پریشانی میں بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا گھر برباد ہو جائے گا اور اب اس کے سوا کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ شام کے وقت میں صحن میں گمسم بیٹھی تھی، اماں بھی میرے برابر میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں اور گھر میں باقی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میری نظر کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اچھا ہی ہوتا اگر میں الٹرا ساؤنڈ نہ کرواتی، تو کم از کم میرے یہ چند دن روئے بغیر کسی پریشانی کے گزر جاتے۔ دوسری جانب اماں اپنی سوچوں میں تھیں، انہیں اور بھی بیٹیوں کو بیانا تھا، ابا کے سر پر قرضہ تھا۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میری چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی رشیدہ کھڑی تھی۔ یہ عورت بہت ہی غریب عورت تھی اور اکثر مدد مانگنے کے لیے امی کے پاس آتی رہتی تھی، اور امی بھی اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھیں۔ چھوٹی بہن اسے لے کر اندر آ گئی اور رشیدہ ہمارے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ امی نے اس سے کہا کہ بھائی کرسی پر بیٹھ جاؤ، مگر اس نے کہا کہ باجی مجھے تو زمین پر بیٹھنے کی عادت ہے۔ میں نے ایک نظر رشیدہ کی جانب دیکھا، اس کا جسم بھرا بھرا تھا اور پتہ لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت وہ بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ رشیدہ کے پہلے سے ہی کئی بیٹے تھے اور اب اس کا یہ 7واں بچہ اس دنیا میں آ رہا تھا۔ امی نے رشیدہ سے پوچھا کہ خیر سے آنا ہوا؟
امی کی بات سن کر رشیدہ نے کہا، باجی تم جانتی تو ہو ہر سال میں تمہارے پاس کیوں آ جاتی ہوں؟ میرا اس بار پھر سے بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کے لیے کچھ خرچہ مانگنے آئی ہوں۔ امی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ رشیدہ سے کہا کہ تم کب تک یوں ہی ہر سال بچہ پیدا کرتی رہو گی؟ تمہارا شوہر کوئی کام دھندہ نہیں کرتا، اوپر سے اتنے بچوں کا بوجھ تمہارے سر پر پڑ گیا ہے۔ امی کی بات سن کر رشیدہ نے سر جھٹکا اور کہنے لگی کہ باجی اس میں تو انسان کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ میں نے تو بہت چاہا تھا کہ بچہ اس دنیا میں نہ آئے، مگر دیکھو پھر بھی آ رہا ہے۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو دن رات اپنے شوہر پر زور دیتی ہوں کہ کچھ کما کر لے آئے تاکہ میرے بچوں کا پیٹ بھر سکے، مگر اس کے کان پر تو جوں تک نہیں رینگتی۔ یوں میں خود ہی لوگوں کے گھر میں کام کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں۔ میں بس خاموشی سے بیٹھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے ان لوگوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رشیدہ نے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ خیر سے یہاں بھی خوشخبری آنے والی ہے، مبارک ہو باجی آپ کو۔ امی کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہاں اس خوشخبری سے میرا گھر تباہ ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ رشیدہ نے امی سے کہا کہ دائی نے تو اس بار بھی مجھے بیٹا بتایا ہے، حالانکہ میری کتنی خواہش تھی کہ میری ایک بیٹی پیدا ہو جائے۔ 6 بیٹوں کو پال پال کر اب میں تھک چکی ہوں۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر رشیدہ کی جانب دیکھا۔ کچھ لوگ بیٹی کو ترس رہے ہیں تو کچھ لوگ بیٹی پیدا ہونے پر طلاق دے رہے ہیں۔ جانے اس وقت امی کے ذہن میں کیا سمائی۔ امی نے رشیدہ کو بتایا کہ میری بیٹی کے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ یہ بات سن کر میں نے سر جھکا لیا، جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہونے والا ہو۔ امی کی بات سن کر رشیدہ نے امی سے کہا کہ بہت مبارک ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر امی نے اس سے کہا کہ اس کے سسرال والے اس کو طلاق دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بیٹی پیدا کی تو ہسپتال سے ہی اپنے باپ کے گھر چلی جانا، وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پل بھر میں ہی رشیدہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ رشیدہ میرے سسرال والوں کو برا بھلا کہنے لگی تھی۔ امی نے رشیدہ سے کہا کہ تم ہماری مدد کر سکتی ہو۔ رشیدہ کی زبان کو یکدم بریک لگ گئے اور وہ حیرت سے اور ناسمجھی سے امی کی جانب دیکھنے لگی۔ میں نے بھی سر اٹھا کر امی کی جانب دیکھا تھا، مگر مجھے امی کی بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ رشیدہ کیسے ہماری مدد کر سکتی ہے۔ امی نے رشیدہ سے کہا کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو تو وہ تم میری بیٹی کو دے دو اور اس کی بیٹی کو تم لے لو۔ امی کی یہ بات سن کر میں سر تپاؤں کانپ کر رہ گئی۔ میں نے بے یقینی سے امی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ میری جگر کا ٹکڑا مجھ سے دور کرنے کی بات کر رہی تھیں۔ رشیدہ کچھ لمحوں تک تو ہونکوں کی طرح میری امی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پھر اس نے امی سے کہا کہ باجی آپ کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں۔ میرے 6 بچے آپ کی وجہ سے ہی اس دنیا میں آئے ہیں۔ اگر آپ میرے بچوں کی پیدائش کا خرچہ نہ دیتی تو جانے میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا۔ میں آپ کا کہا نہیں ٹال سکتی۔ میں آپ کو اپنا یہ بچہ دینے پر راضی ہوں۔ اس کی بات سن کر امی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں سلب ہو چکی تھیں۔ رشیدہ امی سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی بچی میرے گھر میں کیسے پلے گی؟ اسے تو کھلانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ رشیدہ کی بات سن کر امی نے کہا کہ تم اس بات کی فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کرتی رہوں گی۔ رشیدہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں ہرگز بھی ایسا نہیں کروں گی۔ امی نے میری بات سن کر گھور کر میری جانب دیکھا اور کہنے لگی، پھر جب تم اپنی بیٹی کو واپس اپنے باپ کی دہلیز پر لے کر آؤ تو اپنے باپ کے جنازے کی تیاری کر کے آنا، کیونکہ تمہارا باپ یہ خبر سنتے ہی مر جائے گا۔ تمہاری ماں بیوہ ہو جائے گی اور تمہاری تینوں بہنیں اس گھر کی دہلیز پر بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر امی وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں اور میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اپنا گھر بچانے کے لیے مجھے کڑوا کوڑ بھرنا ہی تھا۔ ڈیلیوری کے وقت میں اور رشیدہ ایک ہی ہسپتال میں داخل تھے۔ پھر میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور رشیدہ نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔
مگر اماں نے ایک نرس کو پیسے دے کر بچے بدلوا دیے اور اس بات کی کسی کو خبر نہیں ہو سکی۔ مجھے سکون تھا کہ اب سسرال والے بیٹے کی خبر سن کر خوش ہو جائیں گے اور میرا گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ مگر جب کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو سب لوگ رو رہے تھے۔ میری ساس مجھے منحوس کہہ رہی تھی اور میرے شوہر بالکل ہی خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر بچے کو دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ مر چکا تھا۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ ڈاکٹر میرے شوہر سے کہہ رہے تھے کہ مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں بے حد کمزور تھی، جس کی وجہ سے بچہ نہیں بچ سکا۔ میں دم سادے کھڑی تھی، کیونکہ یہ رشیدہ کا بچہ تھا جس کا انتقال ہو گیا تھا اور میری بچی رشیدہ کے پاس تھی۔ اب میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اتنا سب کر کے بھی میری گود خالی رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میرے شوہر اور ساس رشیدہ کے بھی گھر والے ہیں، کیونکہ میں اور رشیدہ ہم دونوں ہی ساتھ میں امی کے ساتھ ہسپتال آئے تھے۔ اس سب کا صرف نرس کو علم تھا۔ میں نے شکایتی نظروں سے امی کی جانب دیکھا۔ امی بھی اپنی جگہ پریشان کھڑی تھیں۔ اب میں اپنے شوہر اور ساس کو کیسے بتاتی کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ زندہ ہے، میری گود نہیں اجڑی ہے۔ میں اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسی اثنا میں رشیدہ میری بچی کو لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ وہ نرس بھی موجود تھی۔ اس نرس نے رشیدہ کو بتا دیا تھا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جیسے ہی رشیدہ کمرے میں داخل ہوئی، امی نے اسے مدہوش نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں اپنی بچی کو اپنی گود میں لینے کے لیے بے تاب تھی۔ میری ممتا ترس رہی تھی اور رشیدہ میری بچی کو اپنی گود میں لیے کھڑی اپنے مردہ بیٹے کو دیکھ رہی تھی، اور میں اور امی دم سادھے سے دیکھ رہے تھے۔ رشیدہ نے میری بچی کو نرس کے ہاتھ میں تھمایا اور آگے بڑھ کر جھولے سے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سبھی حیرانی سے رشیدہ کو یوں روتا ہوا دیکھ رہے تھے، مگر کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح کیوں رو رہی ہے۔ نرس نے میرے شوہر کے ہاتھ میں بچی تھمائی اور کہنے لگی، یہ آپ کی بیٹی ہے، میری غلطی کی وجہ سے بچے بدل گئے تھے۔ میرے شوہر اور ساس حیرانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ میری ساس نے نرس سے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ ہماری بچی ہے اور تم سچ بول رہی ہو۔ نرس نے کہا کہ میں بھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، وہ آپ کو سب بتا دیں گی۔ جب ڈاکٹر نے میرے شوہر کو بتایا کہ آپ کی بیوی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی تو میرے شوہر سجدے میں گر گئے۔ میری بیٹی ابھی تک ان کی گود میں تھی۔ میرے شوہر رو رہے تھے اور ساس بالکل ہی خاموش تھیں۔ میں نے رشیدہ کی جانب دیکھا اور اس کی طرف پڑھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میری گود تو اجڑ گئی، میں تمہاری گود کیسے اجاڑ سکتی تھی؟ اسی لیے جب نرس نے مجھے بتایا تو میں تمہاری بیٹی واپس کرنے چلی آئی۔ میرے شوہر نے میری بیٹی کو مجھے تھمایا تو میں زاروں قطار رونے لگی۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھ سے کہا کہ چلو اب گھر چلیں۔ میرے شوہر کے سامنے میری ساس کچھ نہیں کہہ سکیں۔ میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ گھر آ گئی۔ میرے شوہر نے میری بیٹی کو بہت محبت دی۔ کچھ عرصے تک ساس خاموش رہیں، پھر وہ بھی میری بیٹی سے محبت کرنے لگیں۔ آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں، مگر آج بھی وہ دن یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رشیدہ کا دل بڑا تھا، لیکن اگر کوئی اور ہوتا تو شاید میری بیٹی مجھے کبھی بھی واپس نہیں ملتی۔ یہ امی کی نیکی تھی جو انہوں نے رشیدہ کے ساتھ کی تھی۔ اس کا صلہ ہمیں یوں مل گیا تھا کہ اس نے میری بیٹی واپس کر دی۔ میں جانتی ہوں کہ میرا یہ فیصلہ غلط تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، کیونکہ میں نے صرف اپنا گھر، اپنی بہنوں کی زندگی، اپنے باپ کی زندگی اور اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا صلہ اس صورت میں دیا کہ میرے شوہر اور ساس جو بیٹی کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتے تھے،
انہوں نے میری بیٹی کو قبول کر لیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں، اور آج میں اپنی زندگی سکون سے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ آپ سب کو میری کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔